نہیں ہے، اگر کسی نیکی کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں۔ کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے۔ اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے۔ ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ معمول ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔
انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں, مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں, میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان, کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے, ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے, کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں, 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں, شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں, رفیع بھائی ہیں, یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے, آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے. روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کچھ اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں, آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی. میں تو اس پہ خوش ہوں, میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں, جتنے مرضی نالائق ہوں. او بھائی ایک روزہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے, یہ خوف بھی, تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے, کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 کیا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے. ان کا ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا